اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بہ لفظ جو مثنوی میں لکھی ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بھول یا غلطی ہو گئی ہو تو ہم حضرت محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی آج بھی مختلف زبانوں میں تشریح ہو رہی ہے، اور انسان آج تک حضرت کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان حقائقوں کو بہت کم لوگ سمجھ پائے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں تو مثنوی کی شرح کا بھی مطالعہ کریں، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مگر بندے کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ مثنوی مولانا روم جلد اول، حکایت نمبر 11۔ ایک بنیے اور طوطی کا قصہ اور طوطی کا دکان کے اندر تیل بہانا۔ ایک بنیا تھا اور اس کے پاس ایک طوطی تھی جو سبز رنگ اور خوش آواز بولنے والی تھی۔ وہ دکان کی حفاظت کرتی اور سوداگروں سے دلچسپ باتیں کرتی، انسانوں سے ان کے مزاج کے مطابق بات کرتی۔ ایک دن مالک گھر کو گیا اور طوطی دکان پر تھی۔ اچانک دکان میں ایک بلی چوہے پر لپکی۔ طوطی ڈر کر دکان میں کودی تو روغ نے گل کی شیشیاں بہا دی۔ مالک گھر سے واپس آیا اور دکان کو تیل و عطر سے پر دیکھا تو طوطی کے سر پر ایسی مار ماری کہ وہ گنجی ہو گئی۔ طوطی نے بات چیت کرنی چھوڑ دی۔ بنیے کو اس کی خاموشی کا بہت افسوس اور ندامت ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو کوستا کہ ہائے، اس وقت میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے جب میں نے اسے مارا۔ اس نے فقیروں کو خیرات وغیرہ دی اور بہت ہیلے کیے کہ کہیں طوطی بولے، لیکن ناکام رہا۔ 3 دن رات مایوسی کے عالم میں دکان پر بیٹھا، اس انتظار میں کہ طوطی کب بولے گی۔ اس کو طرح طرح کے کھانے کھلاتا اور چیزیں دکھاتا، لیکن بیکار۔ اس سے طرح طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا، تصویریں دکھاتا، لیکن طوطی نہ بولی۔ اتفاقاً ایک گدڑی پوش فقیر ادھر سے گزرا، اس کا سر تشت کی پشت کی طرح صاف تھا۔ طوطی اسے دیکھ کر عقل مندوں کی طرح بولی، اے گنجے، تو گنجوں میں کیوں شامل ہوا؟ کیا تو نے بھی تیل گرایا ہے؟ اس کے اس قیاس سے لوگ ہنس پڑے کہ اس نے گدڑی والے کو اپنے جیسا سمجھا۔ پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کر، اگرچہ لکھنے میں شعر اور شیر ایک جیسے ہیں، لیکن شیر کو آدمی پیتا ہے اور شعر آدمی کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ محض اسی وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو گیا ہے۔ بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہے۔ بدبختوں کی دیکھنے والی آنکھ نہ تھی، اچھا اور برا ان کی نظر میں یکساں ہے۔ انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور اولیاء رحمت اللہ علیہم کو اپنے جیسا سمجھا، اور کہا کہ یہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے اور سوتے ہیں اور یہ بھی۔ اندھے پن سے وہ بھی طوطی کی طرح یہ نہ سمجھے کہ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ 2 قسموں کی بھیڑوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا، لیکن ایک نے صرف ڈنک اور ایک نے شہد دیا۔ دونوں قسموں کے ہرنوں نے گھاس کھائی اور پانی پیا، لیکن ایک سے گوبر بنا اور ایک سے مشک۔ دونوں نرسلوں نے ایک جگہ سے پانی پیا، لیکن ایک کھوکھلی اور دوسری شکر سے بھری ہوئی۔ اس طرح کی لاکھوں مثالیں تیرے سامنے ہیں، لیکن ان میں 70 سالہ راہ کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو اس میں نجاست نکلتی ہے، اور وہ کھاتا ہے تو خدا کا نور بن جاتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو سراسر بخل اور کینہ پیدا ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے تو نور الہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ پاک زمین ہے، وہ شور، یہ پاک انسان ہے اور وہ بھوت درندہ۔
اگر دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں تو ٹھیک ہے، نمکین اور شیریں میں صفائی موجود ہے۔ صاحب ذوق کے سوا کوئی اور ان دونوں پانیوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ جس نے شہد چکھا نہ ہو شہد اور موم میں فرق نہیں کر سکتا۔ جادو اور معجزہ کو اپنے قیاس سے ایک سمجھتا ہے اور دونوں کو مکر و فریب قیاس کرتا ہے۔ جادوگروں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھیاں بظاہر ایک جیسی تھیں، لیکن باطن میں ایک کا کام اور تھا، ایک کا اور۔ ایک کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے اور ایک کے پیچھے لعنت۔ کافر لوگ جھگڑا کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں۔ جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے۔ انسان کے افعال دیکھ کر اسی طرح کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ میں نے اسی کی طرح کیا۔ وہ لڑاکا فرق کو کب دیکھتا ہے؟ یہ حکم خداوندی سے کرتا ہے اور وہ جھگڑے کے لیے۔ منافق نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں ہے۔ انجام کار خلوص والے مومنوں کی جیت ہوگی اور ریاکار منافقوں کی ہار۔ مومن کا مقام اس کی شرافت کی وجہ سے اور منافق کا اس کی ظاہری دکھاوے کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ دونوں ایک ہی جیسے کام کرتے ہیں لیکن اپنے نام کے مطابق کرتے ہیں۔ مومن کو مومن کہیں تو اس کی روح خوش ہوتی ہے، لیکن منافق کو منافق کہو تو آگ سے پر ہو جائے گا۔ میم، واو، میم، نون میں کوئی شرافت نہیں ہے۔ لفظ مومن پہچان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور منافق کو منافق کہیں تو یہ لفظ ڈنک کی طرح اس کے دل میں چبھتا ہے۔ اگر یہ نام دوزخ سے نہیں بنا تو پھر اس میں دوزخ کا ذائقہ کیوں ہے؟ برے نام کی برائی حروف کی وجہ سے نہیں ہے، سمندری پانی کی کڑواہٹ برتن کی وجہ سے نہیں ہے۔ حروف برتن ہیں اور معنی پانی کی طرح ہیں۔ معنی کا سمندر وہ ہے جس کے پاس لوح محفوظ ہے، یعنی ذات باری تعالی۔ اس عالم کائنات میں میٹھا اور شور دریا ساتھ رواں ہیں اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے۔ جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں، ان دونوں سے گزر کر اصل تک پہنچ جا، یعنی ذات میں بے شمار متضاد صفات ہیں۔ ہر صفت کا مظہر دوسری صفت کے مظہر سے الگ ظاہر ہے۔ یہ دونوں دریا ذات کی صفت رحمت اور صفت قہر ہیں، اور سالک کا مقصد تو صفات سے آگے یعنی ذات واحد ہے۔ کھرا سونا اور کھوٹا سونا بغیر کسوٹی پر پرکھے قابل اعتبار نہیں ہے۔ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، اس کو وہی جانتا ہے جو وفاداری سے پر ہے۔ زندہ کے منہ میں اگر ایک تنکا آ جائے تو اس کو چین اسی وقت آئے گا جب وہ اسے نکال لے گا۔ ہزاروں لقموں میں سے چھوٹا سا تنکا جب آیا تو زندہ کو فوراً پتہ چل گیا۔ دنیا کا احساس اس جہان کی سیڑھی ہے اور آخرت کا احساس آسمان کی سیڑھی۔ دنیاوی حس کی تندرستی طبیب سے معلوم کرو اور آخرت کی حس کی تندرستی محبوب یعنی شیخ کامل سے معلوم کرو۔ اس حس کی تندرستی بدن کی تندرستی سے ہے اور اس حس کی تندرستی بدن کی شکستگی سے ہے۔ روح کا بادشاہ جسم کو ویران کرتا ہے اور اس کی ویرانی کے بعد اسے آباد کرتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے عاقبت کی فکر کی، اپنا گھر بار اور ملک و مال خرچ کر ڈالا، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا، سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ جسم کو شیطان کے قبضے سے نکالنے کے لیے مجاہدات سے ویران کرنا پڑتا ہے اور پھر روح کے ذریعے آباد کیا جاتا ہے۔ جیسے کافروں کے قبضے سے کسی قلعہ کو چھینا جائے تو پہلے اسے توڑنا پھوڑنا پڑتا ہے اور پھر نئی فصیلیں اور برج وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس یکتا کے کام کی کیفیت کون بیان کرے؟ کبھی یوں جلوہ گر ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ دین کا کام حیرت کے بغیر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حقیقت کے راز سے واقف ہیں بے خود حیران اور مست و سرگردہ ہیں، نہ ایسے حیران کہ ان کی پشت اس کی طرف ہو جائے، بلکہ ایسے حیران کہ چہرہ اس کے سامنے رہے۔ حیرانی دو قسم کی ہے، ایک وہ جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور دوسری وہ جو محویت پیدا کرتی ہے۔ حیرانی کی محویت بھی دو طرح کی ہے، ایک حالت میں طالب و مطلوب کا امتیاز کیا جا سکتا ہے اور دوسری حالت میں امتیاز نہیں رہتا۔ ایک ہی ذات کار فرما ہوتی ہے، ہر ایک حیرت زدہ کے رخ کو دیکھ اور ادب کر۔
ہو سکتا ہے کہ تو خدمت کرنے سے صاحب معرفت ہو جائے۔ عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں۔ مکاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔